अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है तुझसे मांगू मैं तुझको, जो कतई है शादिया मुस्तफ़ा इमरान की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 11। इन तीनों की आमद से घर में भौचाल ही आ गया था, क्योंकि यूं अचानक से मुर्तज़ा अली को खुशी भी हुई और हैरानगी भी हुई थी। नुज़रत ने हस्बे मामूल उनसे सलाम दुआ नहीं की, शायदा ही मेज़बानी निभा रही थी। हेशम इत्तेफाक से कुछ ही देर पहले आ गया था। आज वैसे भी वो और खुशनुमा अशर की तरफ डिनर पर इनवाइटेड थे। आप तो अपना सेल फोन तक छोड़ आई, कोई खैर खबर नहीं मिल रही थी आपकी, इसीलिए आना पड़ा। रेमना ने साथ ही वजाहत दी। ओह सॉरी, खुशनुमा को सेल मैंने अब तक दिलाया नहीं, पता नहीं कैसे भूल गया। हेशम को अपनी लापरवाही पर गुस्सा आया था। खुशनुमा ने अपना चेहरा सपाटी बनाया हुआ था। रेमना और एमन हेशम का बदला हुआ और शोह अंदाज देखकर हैरान हुई। अरे भाई आप लोग ये सब तो लें। शाहिदा ने उनके आगे प्लेटें रखी। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? समीना गोया हूँ, पहली दफा आई हैं, हमें तो बहुत खुशी हो रही है, इतना सब कुछ तो चलेगा। हेशम ने उनकी प्लेट में लवाजमात रखे। मुर्तज़ा अली भी आ गए थे, जो अहम मेज़बान थे। सभी ने आगे सलाम दुआ की थी। नहीं की तो नुज़रत ने। पता नहीं जलन और हसद उनके दिल में था या शर्मिंदगी थी। हेशम ने तो उनसे बात करनी ही बंद कर दी थी। तुम यहाँ खुश हो, मतलब कोई कुछ कहता तो नहीं? हेशम, उसका रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? समीना माँ थी, उन्हें अपनी औलादों की हर वक्त फिक्र रहती थी। अब खुश होना क्या मायने रखता है? और हेशम मुझे खुश रख भी रहे हैं तो क्या फ़ायदा? इस वक्त तो मेरी बेइज्जती कर दी थी। उसके दिल में गम और अफसरदगी थी। वो तज़हीक और तौहीन कभी नहीं भूली थी। और नुज़रत मामी की निगाहों में अभी भी उसे तौहीन ही लगती थी। वो उसे ऐसा समझती थी जैसे वो बहुत गिरे हुए ख़ानदान से ज़बरदस्ती आ गई। मुर्तज़ा अली और सब मन माँ बेटी को बात करने का मौका देखकर उठ गए थे। आप ही इतनी भी नाशुक्री ना बने। हेशम भाई देखें कितना खुश हो रहे हैं हमारे आने से, और आपका भी बहुत ख्याल रखते होंगे, हमें अंदाज़ा हो गया है। निम्ना इस्तगी से गोया हुई। इस शख्स ने मेरी इज्जत दो कौड़ी की कर दी और अब चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। वो दांत पीसने लगी। खुशनवा, फजूल कोई हरकत नहीं करना। गुजरी बातों को भुलाकर हेशम के साथ खुशी खुशी रहो। समीना डांट कर उसे संदिश करने लगी। एमन खूबसूरत से जदीद तर्ज के बने हुए ड्राइंग रूम का तफसीली जायजा ले रही थी। आपको तो बस यही चाहिए, इस इंसान को सर पर बैठा लूं। वो गुस्से में आ गई थी। एक्सक्यूज मी, अंदर आ सकता हूँ? हेशम इसी से शलवार सूट में मलबूस निकरा निकरा फ्रेश अंदर चला आया था। आपको अपने ही घर में इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? रिमना ने मुस्कुराकर कहा। खुशनुमा का चेहरा ऐसे ही तना हुआ था। आज अशर की तरफ वो दोनों भी इनवाइटेड थे। हम भी अब चलते हैं। समीना को वक्त का एहसास हुआ। फिर खुशनुमा ने उन्हें बातों बातों में बता दिया कि वो अशर की तरफ भी जाएंगे। अरे आंटी, ये क्या, खाना खाकर जाइए। नहीं बेटा, चलेंगे। अब के आपके इनके अब्बू इंतजार कर रहे होंगे। ये क्या बात की आपने? खाना खाए बगैर बिल्कुल नहीं। वो बचित था। तुम लोग जाने की तैयारी करो। बुरी बात है, कोई इंतजार कर रहा होगा। किसकी बात कर रही हैं? वो समझा नहीं। मैंने अम्मी को बता दिया है कि हम अशर भाई की तरफ इनवाइटेड हैं। खुशनुमा ने निगाह उठाकर उसे देखा। इतने में शायदा, मुर्तज़ा अली और बाकी लोग भी आ गए थे। मुझे खुशनुमा की फिक्र थी, इसीलिए आ गए हम लोग। अरे आप लोगों का घर है, जब दिल चाहे आइए। और खुशनुमा हमारी बेटी है, इसकी फिक्र ना करें। मुर्तज़ा अली ने इत्मीनान दिलाया था। नाना जान तो सिर्फ अपनी बेटी को पूछते हैं, मुझे तो पूछना ही छोड़ दिया। हेशम ने मुज़हका खेज लहजे में कहा। खुशी मेरी बेटी है, मैं रखूंगा इसका ख्याल। तुम नालायक इस काबिल ही कहाँ। वो खुशी के सर पर प्यार से हाथ फेरते कहने लगी। रमना और एमन को अपनी बहन की जिंदगी पर रश्क आने लगा। सब कुछ इतनी जल्दी सब ठीक हो गया था, कितना अच्छा लग रहा था। 7 बजने वाले थे। वो नहाकर निकली थी। कपड़े तो उसकी समझ में नहीं आ रहे थे। वार्डरोब में उसके सारे सूट शॉपिंग शॉपर्स में हैंग किए लटके थे। उसकी बरी के सारे ही जोड़े खूबसूरत और कीमती थे। 7 माह के अरसे में भी उसमें ऐसा फर्क नहीं पड़ा था कि ये तमाम कपड़े उसके नहीं आते। ऐसा करती हूँ, शाहिदा मामी से पूछती। गीले बालों को समेट कर उसने वार्डरोब बंद की थी। उसी वक्त हेशम बेडरूम में आया था। निगाहों के तसादुम में वो अक्सर निगाह फेर लेती थी। ये सूट तुम पहनना। हेशम ने अपनी वार्डरोब में से एक डिब्बा निकालकर बेड पर रख दिया था। इतने कपड़े पहले ही लटके हुए हैं, इनमें से पहन लूंगी। वो जैसे हेशम की पसंद को कोई अहमियत नहीं देना चाहती थी। मगर मैं चाहता हूँ कि तुम ये पहन। उसने डिब्बे में खूबसूरत फिरोजी कलर का स्टाइलिश सा कामदानी सूट निकाला। मैचिंग ज्वेलरी भी थी। इसकी क्या ज़रूरत थी? आपने सोचा होगा कि मैं बैकवर्ड सी, पता नहीं अपनी मर्जी से तैयार होकर आपकी नाक ही न कटवा दूँ। उसने तंस में डूबा तीर नागवारी से फेंका था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरा दिल चाह रहा है। मेरी मर्जी का तैयार हो आज। हम पहली दफ़ा कहीं जा रहे हैं। वो मुस्कुरा कर गोया हुआ। सोच लें कहीं आपको मेरा साथ महंगा ना पड़ जाए। वो कपड़ों का जायजा लेने लगी। तुम क्या सारी जिंदगी मुझ पर ऐसे ही तंज करती रहोगी? वो थोड़ा सा घिसिया भी।
کیوں اکتا گئے ہیں؟ وہ تمسخرانہ ہنسی کے ساتھ گویا ہوئی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، پلیز جلدی سے تیار ہو جاؤ، اشر کی کال آ چکی ہے۔ وہ سمجھا کہ ہم نے کینسل کر دیا، راستے میں تمہاری امی اور بہنیں جو مل گئی تھیں اسے۔ اچھا، امی نے تو نہیں بتایا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر جولری کا ڈبہ رکھا، انہوں نے ضروری نہیں سمجھا ہوگا۔ ہیشم بھی اپنے کپڑوں کے انتخاب میں لگ گیا تھا۔ خوشنما تیار ہو کر بہت دلکش اور منفرد لگ رہی تھی۔ نصرت مامی کے تو دل پر جیسے سانپ ہی لوٹ گئے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، آج ہیشم کی خیر نہیں، شاہدہ مامی نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ فرش سے عرش پر آ گئی، ظاہر ہے اچھی اور قیمتی چیزیں پہن کر بندہ پیارا ہی لگتا ہے۔ نصرت مامی نے اس کی بے عزتی کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ ہیشم نے سن لیا، وہ جذبت ہو کر اندر بڑھ گئی تھی۔ شاہدہ مامی تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی، جانے کیوں مامی کو مجھ سے بیر ہو گیا ہے۔ وہ دکھ اور افسوس سے گویا ہوا تھا۔ تم لوگ جاؤ، ان کی باتیں یہیں پر رہنے، تم لوگ جاؤ، ان کی باتوں کو مت سوچو، شاہدہ نے ہی بات پلٹ دی تھی۔ وہ دونوں مرتضیٰ علی کو بتا کر جانے کے لیے نکل گئے تھے۔ خوشنما کو یہ لمحے کی تصدیق برداشت نہ ہو رہی تھی۔ وہ بھی ابھی تک خاموش تھی، اسی لیے کہ ان کی عزت جو کرتی تھی۔ چلنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ زمران نے تنہائی پا کر اسے مخاطب کیا۔ وہ گلابی قمیض اور ٹراؤزر میں بڑے سے دوپٹے میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ آپ کی دادی جان نہیں آئیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ کل رات ہی گئی ہیں، زمران نے بتایا تھا۔ اور زمران، کیسی چل رہی ہے آپ کی جاب؟ بینا چائے بنا کر لے آئی تھی۔ حسنہ بھی جانے کی تیاریوں میں لگی تھی، رفت نے ڈرائیور بھیج دیا تھا۔ بہت اچھی، وہ مسکرا کر گویا ہوا۔ اگر اجازت ہو تو میں حباب کو لے جاؤں؟ لو، اس میں اجازت کی کیا بات ہے، تمہاری امانت ہے، جب دل کرے لے جاؤ۔ حباب کلس کر رہ گئی، اس کا جانے کا موڈ نہیں تھا۔ امی میں ابھی کچھ دن اور رکوں گی، وہ جھٹ بولی تھی۔ آنٹی، میری امی کا ان کے بغیر دل نہیں لگ رہا، وہ بول رہی تھی کہ ساتھ لے کر آؤں۔ امی سے کہیے آپ وہ یہاں پر روز آ جایا کریں، برابر میں ہی تو گھر ہے۔ حباب نے جیسے مسئلہ حل کیا۔ ہوا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ امی تم سے بڑی ہیں، وہ کیوں ملنے آئیں گی؟ تم گھر نہیں چل سکتی کیا؟ اتنے دن تو رہ لی ہو۔ زمران کو اس کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ حباب، یہ تم کس طرح بات کر رہی ہو؟ مینا سمجھ گئی تھی زمران کو برا لگا ہے۔ سوری اگر آپ کو برا لگا تو۔ حباب، میں تو چلی۔ حسنہ اپنا بیگ تیار کر کے چلی آئی تھی۔ بھابھی، آپ بھی جا رہی ہیں؟ زمران حسنہ کو بھابھی کہنے لگا تھا جب سے شہریار سے نکاح ہوا تھا۔ 3 دن بہت ہوتے ہیں، ماما کال پر کال کر رہی ہیں، گھر آ جاؤ۔ آپ دونوں کا یہاں مشترکہ پروگرام تھا رہنے کا، زمران نے شرارتی لہجے میں کہا۔ میں نے ہی کہا، جو بھی دل چاہ رہا ہے، جہاں رہنے کا دل ہے، شادی سے پہلے مزے کر لو، بعد میں شہریار تمہیں موقع نہیں دے گا، بینا نے بھی ہنس کر بتایا۔ حسنہ جھینپ گئی تھی زمران سے، اب ایسی بھی بے تکلفی نہیں تھی کہ ایسی باتیں کرتے۔ بینا باجی، اسے بھی بھیج دیجیے گا کیونکہ یہ کہہ رہی ہے میں اور رکوں گی۔ حسنہ نے حباب کا ارادہ بتایا تھا۔ کل سے اب تک وہ مسلسل حباب کو سمجھا رہی تھی کہ وہ بھی شہریار کی ہدایتوں کے مطابق، ورنہ حسنہ خود ان کی باتوں کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ زمران ہنسنے لگا۔ حباب جبکہ دانت پیس رہی تھی، حسنہ کو ڈرائیور لینے آ گیا تو وہ چلی گئی تھی۔ اروما حباب کا بیگ تیار کر کے لے آئی تھی۔ تمہیں بھگانے کی بڑی جلدی ہے، وہ غصے سے گویا ہوئی۔ ارے میں تو خیال کر کے لائی ہوں، تم خود ہی کہو گی کہ اتنا بھی نہیں کر سکتی کہ میرا بیگ پیک کر دو۔ اروما اس کے غصے کی وجہ سمجھ رہی تھی کیونکہ اس کے جانے کا موڈ نہیں تھا۔ گھر آئی تو سب کچھ نیا نیا لگ رہا تھا، مگر اپنا اپنا بھی۔ جب سے شادی ہوئی تھی میں کا اپنا گھر لگتا ہی نہیں تھا۔ ان دو بولوں کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ سب کچھ پرائے لگنے لگتا ہے۔ بیڈ روم کی حالت زمران نے خاصی بگاڑی ہوئی تھی، حالانکہ وہ عام دنوں میں ایسا کرتا نہیں تھا۔ کیا امی نے بھی بیڈ روم کا جائزہ نہیں لیا؟ تم اپنے ذہن میں کوئی غلط فہمی مت لانا، امی روز کمرہ ٹھیک کرتی ہیں، میں ہی بگاڑ دیتا ہوں غصے میں، کیونکہ مجھے تمہاری عادت ہو گئی، اس نے مخمول لہجے میں کہتے ہوئے حباب کا بازو پکڑ کر خود پر گرا لیا تھا۔ کیا وحشت ہے، وہ چیخی تھی۔ یار تھوڑا تو خیال کرو، غصہ کسی اور وقت کے لیے رکھ لو، مجھے تمہارے پیار کی ضرورت ہے۔ وہ بہت تھکا تھکا ہو رہا تھا۔ حباب نے خود کو اس کے حصار سے نکالا اور سیدھی ہو گئی۔ کمرہ پورا استبل ہو رہا، کیا کروں پھر، تم نے مجھے گھوڑا ہی سمجھا ہوا ہے جو گھاس نہیں ڈالتی ہو، پتہ نہیں میرا کیا قصور ہے۔ وہ جھنجھلا کر گویا ہوں، آپ مجھے پہلے کمرہ صاف کرنے دیں۔ ٹھیک ہے، کرتی رہو۔ وہ تکیہ اٹھا کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ حباب نے لب بھیج کر اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ روز بروز چڑچڑی ہو رہی تھی اور اس کا شکار زمران ہو رہا تھا۔ آنٹی، آپ بھی اشر کی شادی کر ہی دیں اب، کب تک اکیلے رہیں گی؟ ڈنر سے فارغ ہو کر وہ لوگ ڈرائنگ روم میں آ گئے تھے۔ میں باز آیا شادی سے، بعد میں آنے والی مجھے بھی لے گئی تو کیا ہوگا، جیسے اسفر بھائی چلے گئے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر منع کیا۔ خوشنما نے غور سے اس کی بات سنی۔ یہ مانتا ہی نہیں ہے، مسز ارشد گویا ہوں۔ یار اشر، ضروری نہیں ہے کہ ہر لڑکی ایسی ہو، ہیشم نے اسے سمجھایا تھا۔
नीलो भाभी भी ऐसी नहीं थी, उन्हें बस ये इख्तिलाफ था कि या उन्हें गलत फहमी, डैडी का सारा बिजनेस मेरे नाम है, फिर खुद ही उनका हिस्सा देकर अलग कर दिया क्योंकि ये डैडी की वसीयत थी। अशर ने बताया था। खुशनमा बेटा, आपके जानने वालों में कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। अच्छी लड़की? अशर के जहन में रमना आ गई, जाने क्यों वो उसे 2 मुलाकातों में अच्छी लगने लगी थी, मगर वो अपनी ख्वाहिश और पसंद का इजहार करके गलती नहीं करना चाहता था। क्या पता वो भी नीलो भाभी की तरह निकली तो क्या होगा। आंटी लड़की तो है पर अशर माने भी तो। हैशम के जहन में जोहम आ गई थी, क्योंकि हो सकता है नुज़त मामी की जलन और हसद ऐसे ही ख़त्म हो। बस यार रहने दे। इंसान को खुद पर जब तक भरोसा नहीं हो, कोई भी उसे अलग नहीं कर सकता। आप खुद में हौसला रखिए, कैसे कोई लड़की आपके यहाँ से ले जाएगी। होशनमा ने अचानक ही इतनी गहरी बात की कि वो तीनों ही हैरानगी से हंसने लगे। बात तो बिल्कुल ठीक कही है खुशनुमा ने। मिसेस अरशद ने तायीदी सर हिलाया था। आपकी भाभी ऐसे कैसे ले गई आपके भाई को, फिर मजबूत इरादे नहीं होंगे। भाभी आपने ये बात ठीक कही, भाईजान भी कुछ कच्चे कानों के हो गए थे, जो उनकी बीवी कहती थी वही करते थे। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो फिर आपकी बीवी आपको हिला नहीं सकती। वो बोली। लो जी अब तो ठीक है, लड़की देखी जाए। हैशम ने हंसकर पूछा। हाँ अगर कोई नज़र में है तो बताओ। अभी नज़र में तो है, बात कर लूँ फिर आपको बताऊंगा। हैशम ने कदरे तौक़ुफ़ के बाद सोचकर जवाब दिया। काश रमना की शादी अरशद से हो जाए। खुशनमा के दिल में ख्याल आया, मगर वो रमना को जानती थी। अमीर लोगों से वो बहुत खौफ थी जब से उसकी और हैशम की शादी हुई थी। तुम्हें मुझे गंवारा देकर खलता है, जलन हो रही है? अशर ने मुक्का तान कर कहा। हल्की फुल्की गुफ्तगू होती रही। 11 बजे इन दोनों की वापसी हुई। खुशनमा को हैशम की हमराही में चलना बहुत अच्छा लग रहा था, मगर वो अपने जज्बे किसी पर अया नहीं करना चाहती थी। तुम्हारा जोहम के बारे में क्या ख्याल है? चेंज करके बिस्तर पर आकर लेटा। जी। वो ड्रेसिंग के आगे खड़ी थी और क्लेंजरिंग से अपना मेकअप उतार रही थी। जोहम अच्छी लगेगी अशर के साथ। आप बेहतर समझते हैं, मैं क्या कह सकती हूँ। और अमीरों की लड़कियां अमीरों में जाएं तो अच्छा है, क्योंकि बराबर वालों में रिश्ते करना ठीक रहता है। उसके कानों में नुज़त की बात गूंज रही थी। ज़रूरी नहीं है, हैशम लाजवाब हो गया। ज़रूरी है, क्योंकि आपका और मेरा कोई जोड़ नहीं। शादी तो आपको अपने जैसे लोगों में करनी चाहिए थी। वो बहुत ज़्यादा तल्ख और जहर में बुझी हुई लग रही थी। हैशम जुज़बुज़ होकर लब खींच कर रह गया। वो जल्दी जल्दी क्लेंजिंग करके वॉशरूम में चली गई। ये तो दिन ब दिन जहर बनती जा रही, इसका मूड आखिर ठीक कैसे होगा। लाइट ऑफ कर रही हूँ, मुझे नींद आ रही। वो तकिया उठाकर अपने बिस्तर पर नीचे रख चुकी थी। खुशनुमा, तुम मेरे साथ ऐसी बातें क्यों करती हो? मैं तो ऐसे ही करूँगी, नहीं बर्दाश्त तो छोड़ दें और कर लें किसी अल्ट्रा मॉडर्न लड़की से शादी। वो चादर तान कर लेट चुकी थी। हैशम ने उस वक्त भी तहम्मुल मिजाजी का ही मुजाहरा किया था। उसे पता था कि उससे गिन गिन कर बदले ले रही। तुम कितना दूर हो जाओ, मगर खुद आओगी मेरे पास। हैशम ने जोर से हाँक लगाई, जो खुशनुमा ने सुन लिया था। और क्या बात हुई उससे? शहरियार इतना फिक्रमंद और संजीदा हो रहा था। उसने इतना ही बताया है कि जमरान की दादी उसे बच्चे ना होने का ताना दे रही। उसने को शहरियार से ऐसी बात करने पर हया आ रही थी। तुमने और नहीं पूछा उसकी और जमरान के दरमियान कैसे ताल्लुकात हैं? जी ठीक ही हैं, मैं और क्या गहराई से पूछती। वो चिढ़ने लगी थी शहरियार की ऐसी बात पर। वैसे तो बहुत जुबान चलती है फजूल कामों में। वो उसना को सुनाने में ज़रा लिहाज नहीं करता था। देखिए आप मेरे शौक पर कोई तंज नहीं कर सकते। वो समझ गई थी शहरियार का इशारा किस तरफ। क्यों, तुम आर्ट्स काउंसिल अभी तक जा रही हो? आप बात क्या कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ निकल जाते हैं। वो चिढ़ गई थी। तुम्हारा दिमाग तो मैं ठीक करूँगा। वो बहुत सर चढ़ गई हो, बहुत सर पर चढ़ गई हो। वो हंकारने लगी। सुनो, सारी बात का पता लगाओ, आखिर जमरान के साथ उसकी कैसी निभ रही। जमरान आपका दोस्त है, खुद पूछ लें। तब के जवाब दिया। अच्छा नहीं लगता, भांजी का शौहर दामाद हूँ, कुछ लिहाज रखना पड़ता है। हाँ अपनों के साथ लिहाज करें, ये रियायत मेरे साथ नहीं होगी। वो जल कलस कर रह गई। बकवास नहीं करो, वो चीखा था। आप मुझसे कभी भी ठीक लहजे में बात क्यों नहीं करते? वो कुछ अफसरदा हो गई थी। जब मौका आएगा तब बात करूँगा। वो जो मायनी हो गया। मतलब? वो समझी नहीं। मतलब तो मैं समझाया नहीं करता, अमल करके बताता हूँ। वो हंसा। चंद दिन है, ऐश कर लो, फिर तुम्हें अंदाजा होगा कि तुम किसके चंगल में आ गई। शहरियार को अपनी पिछली तस्दीक कब भूलती थी। उसने तो कहकर उसका रिश्ता रिजेक्ट किया था। वो कनाडा से आया तो नसरीन को लालच हो गया, और अपनी माँ और नसरीन को लालच को वो खूब समझता था। एक काम कहा था, वो भी ढंग से नहीं किया। खुद कर लें, मुझे क्यों तंग किया हुआ है। इतनी गहरी नींद सो रही थी, उठा दिया। वो अपनी नींद खराब होने पर बहुत गुस्सा थी। रात के 2 बजे शहरियार ने कॉल कर ली थी, आज ही वो ऑफ करना भूल गई थी। मैं ही करूँगा क्योंकि तुम तो हो ही निकम्मी।
जितना दिल चाहे मेरी बेइज्जती करें, मगर याद रखिए ये आपको महंगी पड़ेगी। वो भी फिर ना गई थी। अच्छा देखते हैं हुस्ना बेगम। वो तमस्खुर उड़ाने लगा था। एक बात याद रखना, आइंदा आने वाली ज़िंदगी में मुझसे तवक्का नहीं रखना कि तुम्हारा ख्याल करूँगा। आइंदा क्या, अब आप कौन सा रखते हैं? वो तुर्की बतुर्की बोली थी। शहरयार शायद उसे जिद करके दिली तस्कीन हासिल करता था। हुस्ना को शहरयार से चिढ़ होने लगी थी। एक तो घर के कामों की वजह से उसे आराम का मौका नहीं मिलता था। रात शहरयार की कॉल्स। अच्छा मुझे सोने दे। ओके, ये कहकर शहरयार ने कॉल काट दी। पता नहीं बाद में मेरे साथ क्या करेंगे। उसकी नींद उड़ गई थी। उसका भी दिल चाहता था कि शहरयार से प्यार भरी बातें करे, मगर वो तो हर वक्त चिराग पा ही रहता था। हसीन बेगम को वो जानती थी कैसी हैं, सुख से तो वो उसे रहने नहीं देंगी। काश मेरी शादी शख्स से ना होती। वो आंखें बंद किए लेटी थी। अगर शादी नहीं होती तो मामा कभी उसकी शादी करने का नाम नहीं लेती। अभी भी वो कौन सा खुश थी। दोबारा कॉल आ गई। वो रोहान सी होकर रहती। आखिर आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए? तुम इतनी हसीन नहीं हो, वो बोला था। खैर हसीन तो हूँ, गोरी चिट्टी, वो कुछ इतरा कर बोली। मगर गोरी चिट्टी के साथ साथ मैं चौड़ी भी हूँ। खानदान भर में तुमसे कोई करता कब शादी? मेरा एहसान मानो जो तुमसे शादी करा हूँ। उसने हुस्ना को खुशफहमी से निकाला था और वो कलस कर रह गई। आप इतना ज़्यादा बेहिस हैं। बिल्कुल ठीक कहा, बेहिस ही तो हूँ जो तुमसे शादी कर रहा हूँ। उसने दो मायनी लहजे में गहरी बात की थी। अच्छा सुनो, अब आपसे राब्ते में रहा करो, जो भी बात हो मुझे बताया करो। अच्छा जो हुक्म। वो बदमज़ा तो पहले ही हो गई थी। गुड, वो हंसा। ये बताओ कि तुम कुछ कम हुई ऐसी तरह की बोरी की तरह? शट अप। वो सुलग कर रह गई थी। आखिर ये इंसान क्यों ऐसी बातें करता है? इतनी तो दुबली हो गई, क्यों से यकीन नहीं आता। वो मगमूम सी हो गई थी। कौन सा दिन होगा जब तुम मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करोगे? जमरान कैसे हबाब को प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। मुझे तो रश्क आ रहा था। वो उठकर बैठ गई। काश शहरयार आपको मेरा एहसास हो जाए। मेरी इतनी भी तस्दीक नहीं करे। वो बेड से टेक लगाकर बैठ गई थी। शहरयार को ही सोचे जा रही थी। शादी में सिर्फ 2 माह थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दिन पर लगा कर उड़े। उधर नसरीन फराज की भी साथ साथ शादी की तैयारी कर रही थी। हुस्ना की तो हालत ख़राब थी क्योंकि घर के कामों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। पर रात को चीज़ों की पैकिंग भी करनी होती थी। जमरान उसे नाराज़गी से देख रहा था और हवाब उसे नोट भी कर रही थी। अम्मी, आपने बहुत दिनों से पुलाव नहीं बनाया। जमरान काफ़ी देर से सोकर उठा था। इतवार के दिन इन चारों भाई अमूमन देर से उठते थे। हवाब और रिजवाना तो जल्दी उठ जाती थी। वो नाश्ता वगैरह करके अपने अपने कामों में लग जाती थी। नाश्ता हुआ नहीं, इन्हें पुलाव याद आ गया। मुस्कुराकर जमरान के चेहरे को देखने लगी जो अखबार लेकर लाउंज में ही बैठ गया था। अम्मी तीनों को भी उठा दें, साथ ही नाश्ता कर लेंगे। हबाब को बार बार नाश्ता बनाने में काफ़ी टाइम लगता था और फिर दोपहर के खाने में देर हो जाती। ये लोग कभी नहीं उठेंगे। रिजवाना जानती थी 11-12 बजे से पहले तो मुजम्मिल और तलहा तो बिल्कुल भी नहीं उठेंगे। अम्मी आपकी बहू अब काम से बचने लगी। जमरान ने अखबार से नजरें जमाते हुए कहा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इसीलिए कह रही थी कि फिर दोपहर के लिए पुलाव बनाने का इंतज़ाम कर लूँगी। उसने वजाहत देने के साथ ही जता दिया था। ऐसी नहीं है मेरी बहू, दोपहर तक तुम लोगों का नाश्ता चलता है। उन्हें जमरान की बात पसंद नहीं आई थी। हबाब तुम इनके लिए नाश्ता बनाओ, मैं देखती हूँ इन तीनों को। उन्होंने हाथ उठाकर कहा और खुद इन तीनों को उठाने चल पड़ी। आप आखिर मुझसे ऐसा क्यों सलूक करते हैं? हबाब को गुस्सा आने लगा। ये आप मुझसे कह रही हैं? मैं आपके साथ ऐसा सलूक कर रहा हूँ? मैं? उसने अखबार को समेटकर जोर से सोफे पर रखा। हबाब सहम कर पीछे हो गई। तमाशा तो आपने मेरा बना कर रखा है। सीधा सा इंसान तुम्हें मिल गया है ना, नाशुक्री बनी हुई हो। वो तो बहुत ही गुस्से में था। हबाब ने कसमस आकर इतराफ में देखा। अगर रिजवाना आ गई तो, या फिर कोई भाई, तो इतनी शर्मिंदगी होगी। आहिस्ता बोली। बड़ी फिक्र है कोई सुन लेगा। अरे सुन ले। वो तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। आ जाए शहरयार, मैं भी उसे बात करता हूँ। तुमने बहुत ड्रामे कर लिए। हबाब तो सड़पटाकर घबराकर जल्दी से उठ गई थी। जमरान ने कुछ मुस्कुराकर लब भींच लिए। उसने अंदाजा कर लिया कि हबाब उसे डर गई। उफ, अगर अम्मी सुन लेती तो कितनी शर्मिंदगी होती। और आज ये किस लहजे में बात कर रही थी, कितना गुस्सा भी हो रही थी। वो खुद से हमकलाम सोफे पर बैठी हुई थी। कुछ ही देर में जमरान भी कमरे में आ गया। वो परतमाद अंदाज में बैठी रही। कब तक आपने मेरे साथ यही रवैया रखना है? वो उसके करीब ही बैठा। हबाब घबरा कर उठने लगी। जमरान ने हाथ पकड़कर वापस बिठा लिया। छोड़िए मेरा हाथ। वो गुस्सा और नाराज़ी दिखाने लगी। अंदाज तो बड़े पुरतमाद होते हैं, मगर डर क्यों रही हो? उसकी आंखों में कुछ शोखी और शरारतें भी लग रही थी। हबाब ने उसके वजी चेहरे को गौर से देखा। निगाहों के तसादुम पर जमरान के लब मुस्कुराने लगे। ज़बरदस्ती मेरी सरशत में शामिल नहीं है, मगर तुम्हारी गलत फहमियों का मैं क्या करूं जो तुमने पाल रखी। मुझे आज कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ गया। आप मर्दों की यही नफ्सियात है,
جب بات نہیں بنتی تو اپنے رتبے اور مردانگی کا زوم چڑھ جاتا ہے۔ وہ دانت پیس کر طنز کرنے لگی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو تم اور میں فاصلوں پر نہیں سو رہے ہوتے۔ وہ مانی خزی سے گویا ہوا۔ اینی ویز، تم جو کرنا چاہو وہ کرو، اور مجھے جو کرنا ہے میں وہ کروں گا۔ اس نے حباب کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر خود سے قریب کیا۔ کیا شکایت کریں گے؟ وہ چڑھانے لگی۔ تمہیں بتا کر نہیں کروں گا۔ وہ پھر مسکرا دیا۔ حباب کو غصہ آنے لگا اور ہاتھ چھڑا کر باہر نکل گئی۔ زمران نے کہکا لگایا تھا۔ وہ بہت الجھا ہوا تھا۔ کام زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ابھی تک کسی بھی ایسے امپلائی کا انتظام نہیں ہو سکا تھا جو خوشنما کی طرح ذمہ داری اٹھا سکے۔ خوشنما ہر کام بہت سمجھداری سے کر رہی تھی۔ اسے زیادہ سمجھانا بھی نہیں پڑتا تھا۔ ساری ڈیلنگ خود کرتی تھی اور ہیشم کو بس بزنس دیکھنا ہوتا تھا۔ کیسا چل رہا ہے؟ خوشنما کی نگاہیں اسے کب سے جانچ رہی تھیں۔ وہ کچھ پریشان بھی۔ یار اشر، کسی امپلائی کا بندوبست کرو، بہت پرابلم ہو رہی ہے۔ وہ سیل پر اشر سے بات کرنے لگا۔ خوشنما سمجھ گئی اس کی سیٹ پر ابھی تک کوئی نہیں آیا، جس کی وجہ سے ہیشم بہت الجھا ہوا ہے، اور وہ اس سے کچھ پوچھے تو وہ چاہتی نہیں تھی۔ ہیشم کو ہر طرح سے ٹارچر کر کے اپنے دل کو تسکین چاہتی تھی۔ ہاں یار، کوئی نہیں ملی خوشنما کی جگہ۔ نہیں، میں اسے لانا نہیں چاہتا۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا، مگر خوشنما کے کان اس کی باتوں پر لگے ہوئے تھے۔ نہیں یار، نانا جان شاید نہیں مانے۔ اچھا، اب تم ان باتوں کو چھوڑو، کسی امپلائر کا بندوبست کرو، سیلری ٹھیک ٹھاک دوں گا۔ اس نے ساتھ یہ بھی کہا۔ اوکے، یہ کہہ کر سیل آف کر دیا تھا۔ وہ کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھی جو وہ مرتضیٰ علی کی لائبریری سے لائی تھی۔ وہ پڑھنے میں مصروفیت ظاہر کر رہی تھی۔ اگر اعتراض نہ ہو تو 1-2 دن آفس چل سکتی ہوں۔ ہیشم نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا۔ کیوں؟ وہ صوفے پر دونوں پاؤں سمیٹے بیٹھی تھی، نگاہ بدستور کتاب پر تھی۔ کچھ اپروولز ہیں، تم جانتی ہو، وہ چیک کر کے آگے کام چلوا دو، کیونکہ مہروز انٹرنیشنل کے ٹیک ابھی تک ریڈی نہیں ہوئے۔ وہ بہت پریشان تھا۔ 50 لاکھ کا آرڈر ہے، میں کینسل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بہت نقصان ہوگا۔ اپنے نقصان کی کتنی پرواہ؟ ساتھ ہی طنز میں بجھا تیر پھینکا۔ ہیشم نے نگاہ اٹھا کر پنک کپڑوں میں اس کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ تم مجھ پر جتنے طنز کرنا چاہتی ہو کر لو، میں برا نہیں مانوں گا، کیونکہ میں انجانے میں تم سے محبت کرنے لگا، اس لیے تمہارا ہر نخرہ میں اپنی سراخوں پر رکھوں گا۔ ہیشم نے ایسے مضبوط اور دل فریب لہجے میں کہا کہ وہ جھیم کر رہ گئی، مگر نگاہ ابھی بھی نہیں اٹھائی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ، چلو گی یا نہیں؟ آپ کے آفس والے کیا کہیں گے؟ اس نے پھر طنز کیا تھا۔ آفس والے کون ہوتے ہیں؟ اور آفس میرا ہے، اور تم میری بیوی ہو، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ تو مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا، آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ پلیز خوشی، ابھی میں بہت تھکا ہوا ہوں، تم نہیں جانا چاہتی تو میں زبردستی نہیں کروں گا۔ اس نے لیپ ٹاپ سمیٹا اور اپنے بیگ میں رکھا تھا۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے گھر جانا ہے۔ کیوں؟ وہ جاتے جاتے رکا اور لہجہ استفہامیہ تھا۔ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ میں اپنے ماں باپ سے ملنے جا سکتی ہوں۔ وہ تیز لہجے میں بولی۔ ہاں جا سکتی ہو، مگر ابھی نہیں، میں بہت بزی ہوں۔ آپ کے بزی ہونے سے میرا تو کوئی مطلب نہیں، میں خود جا سکتی ہوں۔ وہ اس کے بولنے پر تنک گئی تھی۔ مگر تم میرے ساتھ جاؤ گی، جب تک میرا کام نہیں کرو گی میں جانے بھی نہیں دوں گا۔ وہ معنی خیز انداز میں گویا ہوں۔ کیسا کام؟ وہ جان بنی۔ آفس کا کام؟ یہ آپ کی خود غرضی ہوئی، جو کام کے لیے اپنی بیوی کو استعمال کریں گے۔ وہ بھنا گئی تھی۔ تم بیوی ہو، میں اپنے ہر کام کے لیے تمہیں استعمال کروں گا، تم خود بھی تو مجھے نہیں روک سکتی ہو۔ آپ نے مجھے خریدا نہیں؟ وہ چڑھ گئی تھی۔ خیر، یہ لڑائی رات کے لیے رکھو، میں ابھی کام سے جا رہا ہوں، آج ویسے بھی سنڈے ہے، میں آ رہا ہوں ابھی۔ وہ گہری نگاہوں سے دیکھتا ہوا جانے لگا۔ خوشنما کی پیشانی تو ارک آلود ہو گئی تھی۔ ہیشم کی شوخیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر کسی دن ہیشم نے زبردستی کر لی تو کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ وہ ویسے بھی بہت فاصلوں پر رہ کر بات کرتی تھی۔ شہریار نے اچانک ہی آنے کی کال کر دی تھی۔ حسین بیگم تو جیسے ہال گئی۔ وہ تو آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، کوئی خاص تیاری بھی نہیں کی تھی۔ شہریار جبکہ شادی کی تیاریوں کی وجہ سے خاصی کسی رقم بھی بھیج رہا تھا، اور وہ شہریار کی عادت تو جانتی تھی، وہ انہیں بولنے سے نہیں چھوڑے گا۔ نازیہ، ایسا کرو کہ تم اور بینا جا کر حسنہ کے چند سوٹ لے آؤ۔ اماں، اتنی جلدی تو پوری تیاری بھی نہیں ہوگی، آپ پہلے سے شروع کر دیتی۔ نازیہ سبزی کاٹنے میں مصروف تھی، ان سے گویا ہوں۔ ہاں تم بھی سنا لو، ایک تم ہی تو باقی رہ گئی۔ وہ گویا خفگی اور ناراضی دکھا کر برا مان گئی تھی۔ میں تو ایک بات کہہ رہی ہوں۔ وہ جیسے ذرا بھی شرمندہ نہ ہوئی تھی۔ اگر آپ کہیں تو بینا کو بلا لیتے ہیں، اور ہاں حسنہ کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ ہاں اسے ساتھ لے جاؤ تو اچھا ہے، ورنہ وہ شہریار بعد میں ہمیں سنائے بغیر چھوڑے گا نہیں۔ حسین بیگم اپنے بیٹے کی عادت سے اچھی طرح واقف تھی۔ نازیہ نے جلدی جلدی دوپہر کا کھانا اور رات کا ساتھ ہی بنا دیا تھا، کیونکہ شاپنگ سے واپسی پر ہمت نہیں ہوتی تھی۔ بینا کو بھی کال کر کے بلا لیا تھا، اروما کو بھی مجبوراً یہاں آنا پڑا تھا۔ بینا اور نازیہ نسرین بیگم کے گھر چلی آئی تھی۔ حسنہ ان کی اچانک آمد سے سخت ناگواریت محسوس کرنے لگی۔
وہ رات کافی نیٹ پر بیٹھی رہی تھی، اسی لیے ابھی تک دن چڑھے تک سو رہی تھی۔ آرٹس کونسل بھی شہریار کے کہنے پر چھوڑ دیا تھا۔ بھابھی کیا ہم ایک دو دن بعد نہیں جا سکتے؟ فون کلر کے پرنٹڈ سوٹ میں اس کی سرخ اور سفید رنگت بالکل ہی ہم رنگ ہو رہی تھی۔ شہریار اسی مہینے کے آخر میں آ رہا ہے، ساری تیاریاں جلدی کرنی ہیں۔ بینا نے اس کی عزت پر کہا۔ رات ہی تو شہریار نے اسے بتایا تھا کہ وہ آ رہا ہے۔ اس کی رات سے فکر میں جان ہلکان ہو رہی تھی۔ چلی جاؤ، زیادہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نسرین نے ڈپٹ کر کہا۔ وہ کسمسا کر منہ بنانے لگی۔ بینا نے اور نازیہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہونے لگی۔ اسے غصہ تو بہت آ رہا تھا۔ اس نے جھٹ فون اٹھایا اور شہریار کو مس کال دی تھی۔ وہ جواب میں خود کرتا تھا۔ آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی اتنی جلدی آنے کی، اور شاپنگ پر میرا جانا ضروری ہے کیا؟ مجھے تو آنا ہی ہے، اور شاپنگ تمہاری مرضی سے کر رہی ہے میری ماں بہن، جبکہ تمہاری پسند ایسی بیکار ہے۔ وہ سلگانے سے باز نہیں آیا تھا۔ آخر آپ مجھ پر احسان کیوں کر رہے ہیں شادی کر کے؟ حسنہ کو ایسی کھلی اہانت پر رونا آ جاتا تھا۔ وہ اس کے روز کے تانوں سے تنگ آ گئی تھی۔ میں احسان دوسرے لڑکے پر کر رہا ہوں۔ اگر تم کسی لڑکے کے پلے بنتی تو وہ ساری زندگی سر پکڑ کر ہوتا۔ آپ انتہائی بے حس انسان ہیں۔ آپ کے علاوہ میری کسی دوسرے لڑکے سے شادی ہو جاتی تو میری قدر کرتا۔ ہاں، اتنا وزن دیکھ کر تو قدر ہی کرتا۔ پھر طنز کیا تھا۔ آخر کیوں میرے وزن کے پیچھے پڑ گئے؟ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ شہریار پتہ نہیں کب اس کی تذلیل کرنا چھوڑے گا۔ شہریار ایک بات یاد رکھے گا، کسی کی حد سے زیادہ تذلیل کر دی جائے، بعد میں پھر سامنے والے کو پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ ہاں ہاں ہاں، ٹھیک کہا، اور میں تم سے شادی کر کے پچھتا بھی سکتا ہوں، مگر یہ تمہاری خوش فہمی ہے، میں بعد میں بھی پچھتاؤں گا؟ نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ میرا خود کا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ جتا جتا کر بولا تھا۔ آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ کھسیا کر چڑھ گئی تھی۔ پھر کیوں کرتی؟ نہ کیا کرو۔ وہ پھر بولا، میں جا رہی ہوں۔ جاؤ جاؤ، اور ہاں ذرا ڈھنگ کے کپڑے خریدنا۔ وہ ہنکار کر کال کاٹ چکی تھی۔ پتہ نہیں کیسا انسان ہے جو مجھے خوش بھی نہیں رکھنا چاہتا اور چھوڑنا بھی نہیں چاہتا۔ حسنہ کا دل شہریار کی طرف سے بدگمان ہوتا جا رہا تھا۔ بے دلی سے تیار ہو کر نیچے آ گئی تھی۔ شاپنگ پر جانے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ نازیہ اور بینا اس کی خاموش تفتیشی نگاہوں سے اسے نوٹ کر رہی تھی۔ اس دن وہ دوپہر کی روٹیاں بنا رہی تھی، حالانکہ شاہدہ نے کہا بھی تھا کہ رہنے دو، بازار سے منگوا لی جائیں گی۔ خوشنما نے خود کہا کہ کافی دنوں سے یہاں آئے ہو گئے ہیں، ابھی تک اس نے کوئی کام نہیں کیا، اور پھر اسے نہ جانے کیوں اس گھر میں اپنائیت بھی نہیں لگتی تھی۔ کچھ اس وجہ سے ہیشم کا ننھیال تھا۔ شاہدہ مامی، میں نے روٹی بنا دی ہے۔ بھابھی کل سے میں بنا دوں گی، جو ہم نے جھٹ کہا تھا۔ تمہیں ضرورت نہیں ہے، سب اپنی اپنی روٹیاں بنائیں گے۔ نصرت مامی بولی، بھابھی ویسے بھی ہیشم نے اپنا کھانا پینا الگ کر لیا ہے، خوشنما نے الگ کھانا بنایا ہے۔ شاہدہ نے گویا انہیں جتانے کے لیے احساس دلا دیا تھا۔ نصرت تو لاجواب ہی ہو گئی، کیونکہ خوشنما کے سامنے انہیں شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ شاہدہ مامی، میں رات کا کھانا جلدی بنا لوں گی، خواہ مخواہ آپ لوگوں کو میری وجہ سے تکلیف ہوگی۔ ارے یہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ سب الگ الگ کھانا کیوں بنا رہے ہیں؟ جو ہم کو یہ بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ تم بڑوں کے معاملے میں بولنے کی کوشش مت کرو۔ کیوں امی، میں کیوں نہ بولوں؟ دادا جان کو یہ بالکل پسند نہیں، پھر یہ الگ الگ کیوں بن رہا ہے؟ وہ تو جیسے بپر گئی تھی۔ جو ہم کھانا اور کوئی الگ نہیں بنا رہا، صرف ہیشم کا الگ رہنے، صرف ہیشم کا الگ بنے گا، شاہدہ نے وضاحت دی تھی۔ مگر چاچی یہ تو غلط ہے، ہیشم بھائی کی ایسی کیا غلطی ہے جو ایسا ہو رہا ہے؟ خوشنما کو نصرت کے چہرے کا اتار چڑھاؤ سخت گراں گزر رہا تھا۔ جو ہم بیٹا، تم ان معاملوں میں مت پڑو، اپنے کام سے کام رکھو۔ شاہدہ نے اس کا رخسار تھپتھپاتے ہوئے بات ختم کی۔ تم تو ہو ہی بے وقوف، کچھ پتہ ہی نہیں گھر میں کیا ہو گیا ہے۔ لہجہ ان کا طنزی اور معنی خیز تھا۔ خوشنما ان کا ایسا گہرا طنز سمجھ گئی تھی۔ وہ نصرت مامی کے منہ لگ گئی، کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اسے غصہ تو آ رہا تھا۔ امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کچھ نہیں ہوا، میرا تو کسی کو کوئی خیال ہی نہیں۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے، کھانا بن گیا یا نہیں؟ ہیشم نے نصرت کی آواز سنی تو کچن میں چلا آیا تھا۔ شاہدہ تو گھبرا گئی تھی، جبکہ خوشنما چونک گئی اور نصرت ایک لمحے کو خاموش ہو گئی۔ ہیشم بھائی، آپ نے اپنا کھانا پینا الگ کیوں کر لیا؟ جو ہم ڈائریکٹ اسے سوال جواب کرنے لگی۔ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی پر ناگوار گزرے، میرا اور میری بیوی کا کھانا بنانا بس چند دن کی بات ہے، اور میں اپنے فلیٹ میں شفٹ ہونے والا ہوں، اس نے جتایا تھا۔ جی، یعنی آپ جا رہے ہیں، مگر کیوں؟ نصرت کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے، کیونکہ ہیشم کے فرنش فلیٹ کو سب ہی نے دیکھا تھا۔ خوشنما سے انہیں حسد اور جلن ہو رہی تھی، کاش اس کی جگہ پر جو ہم ہوتی۔ اس لیے کہ میرا چلے جانا ہی بہتر ہے۔ خوشنما کو یہ بالکل گوارا نہیں تھا کہ وہ حالات کا مقابلہ کرنے کے بجائے یہاں سے فرار حاصل کرے اور وہ الگ گھر میں رہے۔ کیسے؟ نصرت وہاں سے چلی گئی تھی۔
وہ اور بہت کچھ خوشنما کو سنانا چاہتی تھی مگر ہیشم کی وجہ سے چپ ہو گئی۔ ہیشم بھائی، آپ امی سے ناراض ہیں؟ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، اگر البتہ میری قسمت مجھ سے ناراض ہے۔ پہلے ماں باپ چلے گئے اور اب یہ رشتہ دار بھی اپنے نہیں رہے۔ لہجے میں افسردگی تھی۔ شاہدہ نے ہیشم کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ ہیشم، ایسی بات نہیں کرو، ہم سب تمہارے۔ مامی، مجھے یہ بات کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے مگر کیا کروں؟ وہ بھی مڑ گیا تھا۔ خوشنما نے گہری نگاہوں سے ہیشم کو جانچا تھا۔ ہیشم بھائی تو فرحان سے بھی بات نہیں کرتے، دونوں میں کتنی دوستی تھی۔ جو ہم کو اپنی امی پر غصہ آیا تھا کیونکہ ان کی وجہ سے ہی گھر میں تناؤ آ گیا تھا۔ ہیشم بچپن سے ہی حساس تھا، ماں باپ کا سایہ جو جلدی سر سے اٹھ گیا تھا۔ حباب کچھ دنوں کے لیے گھر جانا چاہ رہی تھی مگر راستہ پھپھو کی بے وقت آمد کی وجہ سے اسے رکنا پڑا۔ نوشین نے جیسے تہیہ کر لیا کہ وہ ان دونوں کی زندگی میں شک بوتی رہے گی۔ تم ایسا کرو، جانا چاہو تو چلی جاؤ، رضوانہ نے اس کی تیاری دیکھتے کہا۔ وہ رات ہی ان سے جانے کا کہہ چکی تھی اور پھر شہریار کی شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے تھے۔ ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، زمران نے کچھ سوچ کر ہی کہا تھا۔ ارے جانے دو، رضوانہ اسی لیے بھی بھیجنا چاہ رہی تھی کہ نوشین کی حرکتوں سے حباب کا دل جلنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ امی، جب تک پھپھو یہاں ہے میں نہیں چاہتا کہ حباب جائے، کیونکہ آپ سب جانتی ہیں، اس نے آہستگی سے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس وقت راشدہ لاؤنج میں کاؤچ پر لیٹی سو رہی تھیں اور اس کی تینوں بیٹیاں انڈین ڈراموں میں لگی ہوئی تھیں۔ کیا تو ٹھیک رہے ہو؟ ارے کھانا نہیں پکا؟ راشدہ کی شاید بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل گئی تھی، وہ ان کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ کھانا تو تیار ہے، مزمل آ جائے تو میں روٹیاں منگواؤں گی۔ لو، ایسا بھی کیا کہ تم روٹیاں باہر سے منگواؤ؟ ارے میری نوشین سے کہا ہوتا وہ جھٹ پٹ روٹی بنا لیتی، وہ زیادہ روٹیاں بنانے سے ذرا نہیں گھبراتی۔ وہ نوشین کی تعریف کے ساتھ گویا حباب پر طنز کر گئی تھی، جیسے وہ پکانے سے بچتی۔ حباب تو پکا رہی تھی، میں نے ہی منع کر دیا۔ قورمہ بنا ہے، تندور کی روٹی سے کھانے میں مزہ آئے گا، زمران نے جواب دیا تھا۔ راشدہ لب بھینچ کر ان دونوں کو دیکھتی رہ گئی، کیسے زمران نے بی بی کا بچاؤ کیا تھا۔ راشدہ، میں ویسے بھی روٹی زیادہ تر باہر سے ہی منگواتی، لو، بازار کی روز روز کے کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے تعجب سے کہنے کے بعد گویا نقطہ اعتراض اٹھایا تھا۔ راشدہ کو کچھ جلن بھی ہوئی، رضوانہ اپنی بہو کا کتنا خیال کرتی تھی، کاش اس کی جگہ پر نوشین ہوتی۔ امی، پھپھو ٹھیک کہہ رہی ہیں، روز روز کھاتے بھی پیٹ ہی خراب ہو جائے گا، ایسا کریں کہ نوشین پکا لیتی ہے روٹیاں۔ زمران کے دماغ میں جھٹ آیا تھا کیونکہ راشدہ ہر بات میں نوشین کا ذکر لے آتی تھی، ذرا انہیں بھی پتہ چلے زیادہ پراعتمادی بھی گلے پڑ سکتی۔ ہاں ہاں، میں نوشین کو کہتی ہوں، وہ پکا لے گی۔ راشدہ فوراً ہی تعمیل کے لیے کھڑی ہو گئی۔ رضوانہ بھی کچھ بولنے ہی والی تھی، زمران نے انہیں اشارے سے چپ کروا دیا۔ میں بھی آتا ہوں، وہ بھی ان کے پیچھے چل دیا۔ امی، کیا ہو گیا ہے؟ میں اتنی ڈھیر روٹیاں بناؤں گی؟ بالکل بھی نہیں، کل ہی تو میں نے فیشل وغیرہ کروایا۔ نوشین تو غصے سے منمنانے لگی۔ زمران لاؤنج کے باہر ہی رک گیا تھا۔ ارے تو کیا ہے، پھر کروا لینا، زمران نے کہا ہے۔ وہ کسی بھی طرح نوشین کو یہاں فٹ کرنا چاہتی تھی۔ امی، اتنا بھی آگے آگے نہیں بولا کریں، وہ تو غصہ کیے جا رہی تھی۔ ارے اچھا ہے نا، حباب کی پوزیشن خراب ہو، میں چاہتی ہوں زمران تیرے ہی کام کے گن گائے۔ زمران کے لب مسکرا رہے تھے۔ کتنا فرق تھا حباب اور نوشین میں۔ حباب اپنی پرواہ کب کرتی تھی، وہ اپنا کام خود کرتی تھی۔ رضوانہ تو اس سے منع کیا کرتی مگر پھر بھی صبح کے ناشتے کی ذمہ داری اس نے خود لی ہوئی تھی۔ امی، زمران تو بہت تیز ہے، وہ مجھ پر توجہ نہیں دیتا، اسے حباب سے رکاوٹ ہوتی، آگے بڑھ بڑھ کر اس کے کام کیا کر، توجہ نہیں دیتا۔ ابھی بھی تو دیکھ، تیرا ہی نام لیا کہ نوشین روٹیاں پکا لے گی۔ امی، زمران بہت تیز میسنا اور گنا ہے، وہ اپنی بیوی کو بچا گیا ہے۔ نوشین کو اپنی ماں کی ناسمجھی پر افسوس ہوا تھا۔ ارے ہاں، تو یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ وہ رخسار پر انگلی رکھ کر سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ کچھ بھی ہے، ابھی تو روٹیاں پکا، ورنہ زمران تجھے ہی کام چور سمجھے گا۔ اس وقت انہیں اپنی ناک کی پڑی تھی۔ نوشین جلتی کلستی روٹی بنانے کچن میں آ گئی تھی۔ وہاں حباب پہلے سے ہی موجود تھی کیونکہ حسنہ کی باتوں پر بھی اسے عمل کرنا تھا۔ نوشین کو گھر میں اتنی آزادی نہ دے کر وہ گھر کے ہر معاملے میں دخل دی اور زمران کے آس پاس تو اسے بالکل بھٹکنے نہیں دے گی۔ مرد کا کیا بھروسہ کب پھسل جائے۔ وہ میں روٹیاں بنا دوں؟ وہ اسے دیکھ کر جھجک بھی گئی تھی۔ ہاں ہاں بنا دو، اور یہ پیاز بھی کاٹ دینا، اور ہاں یہ سلاد بھی پڑی ہے، یہ بھی بنا دینا۔ حباب نے تو گویا اسے کام پر ہی لگا دیا تھا۔ مجھ سے زمران نے کہا تھا کہ تم روٹی بناؤ گی تو میں تو تم سے دوسرے کام کروا لیتی۔ حباب اسے ضد ہی کرنا چاہ رہی تھی۔ نوشین نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، لمبے لمبے ناخن پر کیوٹکس لگی ہوئی تھی، اسے اپنے ہاتھ تو بہت پیارے تھے۔ ارے تمہارے تو اتنے لمبے لمبے ناخن ہیں، تم آٹا کیسے گوندھ لیتی ہو؟ حباب نے برا سا منہ بنایا اور نوشین کی اس وقت رونے جیسی شکل ہو رہی تھی۔ ہر کام مکروہ ہوتا ہے، سوری میں نہیں کروا سکتی۔ حباب نے چہرے پر سنجیدگی طاری کی ہوئی تھی۔
तुम मेरी ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकती हो। वो तनक रह गई थी। मैं तो कोई बेइज्जती नहीं कर रही। हबाब ने प्याज के छिलके उतारने शुरू कर दिए। वो तो नौशीन को जानबूझकर तंग करने लगी थी। तुम आखिर इतना इतराती क्यों? देखो नौशीन, तुम्हारी मेरी ऐसी कोई बेतकल्लुफ़ी नहीं जो मैं इतराऊँ, वो भी तुम्हारे सामने। ज़मरान की कज़न हो और इस रिश्ते से मेरी नंद। मैं सिर्फ ज़मरान की बहन की नज़र से तुम्हें देखती हूँ। हं, वो तो लाजवाब होकर जले पैर की बिल्ली की तरह चली गई थी। ज़मरान फ़ौरन साइड पर हो गया। उसने यहाँ की गुफ्तगू भी सुन ली थी। हबाब ने ज़मरान को देखा तो गड़बड़ा गई। शर्मिंदा अलग हुई क्योंकि नौशीन ज़मरान की कज़न थी। उसे बुरा भी लग सकता था कि घर आए मेहमान की बेइज्जती की, जबकि उसने बेइज्जती नहीं की थी, सिर्फ नौशीन को अपने रवैये से एहसास दिलाया कि वो गलत कर रही है। अगर इसी तरह सबका सामना करो और मुकाबला करो तो कुछ भी नहीं कह सकता कोई। वो मुस्कुराया था। मैं कोई मुकाबला नहीं कर रही, जो गलत है उसे समझा रही थी। इसी नाम में घर में शोर ही मच गया था। नौशीन ने रो रो कर ये बताया कि हबाब ने उसकी बेइज्जती की है और आश्ता भी शुरू हो गई थी। वो तो वहाँ ज़मरान मौजूद था, उसने सारी गुफ्तगू सुन ली। नौशीन की मुबालगा आराई पर उसे गुस्सा आ रहा था। नौशीन, हबाब ने सिर्फ तुम्हारे नाखूनों को कहा था और ये गलत भी नहीं कहा। नाखून से सारे काम मकरूह हो जाते हैं। वो समझाने लगा। रिजवाना को इसी हंगामे का डर था। हबाब ने नौशीन की मकारी पर अफसोस किया था। जब तुम्हें इन बातों का ही नहीं पता कि लंबे नाखून होंगे तो पानी पीना मकरूह है, और बातों का क्या पता होगा। इतना गहरा और साफ मानी खेज तंज करके वो गई थी। रास्ता और नौशीन का मुंह खुला रह गया। जावेद अहमद की दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी और उसे लेने बाजार जाना था। खुशनुमा थी तो किसी किस्म की परेशानी नहीं थी, मगर अब सारे काम का ध्यान रिमना को ही रखना पड़ रहा था। एमन अपने कॉलेज से आने के बाद सो गई थी और उसे अकेले जाने की हिम्मत ना पड़ रही थी। चलो मैं चलती हूँ, समीना ने ही कहा, क्योंकि रिमना कभी अकेली बाहर नहीं गई थी। एमन, दरवाज़ा बंद कर लो। रिमना ने उसे उठाया और दोनों निकल गई थी। हॉस्पिटल के मेडिकल से दवाई मिलती थी, छोटे मेडिकल पर तो मिलती भी नहीं थी। वापसी पर वो लोग बाजार भी चली गई थी, कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी। रिमना, जल्दी निकलो, शाम हो रही है, तुम्हारे अबू फिक्रमंद हो रहे होंगे। वो बस स्टॉप पर खड़ी थी और बस का इंतज़ार कर रही थी। बस भी जल्दी ही आ गई थी। आधे घंटे के करीब वो अपने घर के स्टॉप पर उतर गई थी। सामने ही हैशम अपनी गाड़ी में मौजूद था। उसे देखकर चौंक गई। अस्सलाम वालेकुम। उसने बड़े मुअद्दब अंदाज में खुशबाश लहजे में सलाम किया। अरे आप ही आप। रिमना खुश हो गई। एक माह बाद वो घर आई थी। खुशनुमा पिंक कलर के स्टाइलिश सूट में लाइट से मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी, बल्कि और ज़्यादा प्यारी हो गई थी। कहाँ गई थी? सच आपी, आज आप बहुत याद आ रही थी। अब्बू की दवाई ख़त्म हो गई थी, अम्मी को लेकर गई थी। वो बताने लगी। हैशम जावेद के पास ही बैठा हुआ था। समीना रात के खाने के लिए किचन में चली गई थी। चिकन का गोश्त निकाल कर पानी में डाल दिया था। इतने अरसे बाद और बेटी दामाद घर आए थे। अच्छी तरह खातिरदारी करना चाहती थी। ये बताइए हैशम भाई, आपके साथ खुश तो हैं, ख्याल तो करते हैं आपका। वो तुम्हारे सामने देख लो कितना खुश है। खुशनुमा अपनी तरफ से कोई बात कहकर फिक्र में मुब्तला नहीं करना चाहती थी, और ये सच था कि हैशम उसके साथ बहुत खुश था और वो खुद उसके साथ क्या कर रही थी वो जानती थी। खाना खाकर जाना, समीना ने कहा। जी। वो सर हिला कर रह गई। मैं अब्बू के पास तो बैठ जाऊं, वो क्या सोच रहे होंगे कि सलाम करके चली गई। खुशनुमा को वक्त गुजरने का एहसास हुआ था। आंटी, दवाइयाँ आप मुझे बता दिया करें, मैं ला दिया करूँगा। हैशम ने अपनी खदमात पेश की। बेटा, वो खुशनुमा लाती थी तो पता ही नहीं चलता था। आज मैं और रमना निकल गए दवाइयाँ और कुछ चीज़ें वगैरह लेने। समीना ने बताया था। रमना इस दौरान चाय के कुछ लवाजमात ले आई थी। हैशम का खुश मिजाज अंदाज उसे अच्छा लग रहा था। खुशनुमा ने एक निगाह हैशम पर ज़रूर डाली। कितना खुश अखलाक हो गया था वो। क्या बात है, नज़र लगाओगी? उसने तन्हाई मिलते उसके कान में सरगोशी की। वो हंकार कर उठ गई थी। जावेद अहमद नमाज के लिए उठ गए। वो दोनों कमरे में अकेले थे। पता नहीं क्यों आपका लहजा बनावटी लग रहा। ये तुम्हारी सोच है, जबकि मैं तो वाकई खुश अखलाक हूँ। वो अलग बात के कुछ अनजाने में बेवकूफ़ी की थी। वो गोया हो। और बेटा, मुर्तज़ा साहब कैसे हैं? जावेद अहमद फारिग होकर अंदर आ गए। दोनों ही संभल गए थे। नाना जान तो बिल्कुल ठीक हैं, आजकल किताबों के मुताले में मसरूफ़ हैं, उसने बताया था। और आपका बिजनेस कैसा चल रहा? ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा, हैशम ने मुस्कुरा कर बताया। खुशनुमा ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसके अब्बू के सामने ये बिल्कुल नहीं कहना कि वो मेरे ऑफिस में जॉब करती थी। माशाल्लाह, अल्लाह और तरक्की दे। उन्होंने दिल से दुआ दी थी। 9 बजे तक खाना तैयार हो चुका था। जल्द ही लगा दिया गया। हैशम उसे ज़बरदस्ती लेकर निकला क्योंकि वो अपने अम्मी और अब्बू बहनों से नहीं मिली थी। उसे उनका पूरा एहसास था। बेटा, आते रहा करो, मुझे बहुत खुशी हुई आप खुशनुमा को लेकर खुद आए। जावेद अहमद ने रुखसत करते वक्त हैशम से कहा। वो मुस्कुराकर सर हिलाकर रह गया।
अंकल आप लोग फिक्र ना करें, मैं आता रहूँगा। खुशनवा ने भी दिखावे का तबस्सुम रखा था, वरना तो उसे हेशम पर गुस्सा आ रहा था। जावेद अहमद और समीना मुतमईन हो गए उन दोनों को देखकर। शहरयार को लगता था कि ज़्यादा ही जल्दी थी, वो पाकिस्तान आ गया था। हसीन बेगम तो बौखला ही गई, क्योंकि उसने आते ही उनसे हिसाब किताब करना शुरू कर दिया। शहरयार सांस तो ले लो, आते ही शुरू हो गए। बीना को उसकी जरा बहुत नागवार गुजरी थी, क्योंकि हसीन बेगम खामोश बैठी थी। अरे मैं तो पैसों का हिसाब किताब पूछ रहा हूँ। शहरयार उन्हें वहां से 5 लाख रुपए भेज चुका था। उसके हिसाब से तो तैयारी हो जानी चाहिए थी, मगर अभी भी बाकी थी। ले लेना, बाद में भी ले सकते हो। अम्मा आप बताएं, कमरे में पर्दे क्यों नहीं लगाए? क्यों नसरीन नहीं भेजेगी पर्दे और कालीन, सभी तो देगी वो। हसीन बेगम फौरन बिदकी थी। आपने उनसे कह दिया? शहरयार को उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो तंजिया बोला। बोलने की क्या जरूरत है, उसे खबर है ऊपर का पोषण उसकी बेटी का होगा, इस हिसाब से तो सब देना चाहिए। अम्मा आपको पता भी है कि क्या कह रही हैं। मैं ठीक कह रही हूँ, और ज़्यादा तुम्हें औरतों के मामलात में बोलने की जरूरत नहीं। उन्होंने ज़रा तेज लहजे में डपटा। सुन रही हैं आप बीना बाजी, अम्मा क्या कह रही? शहरयार ने तीखी निगाहों से उन्हें देखा। अरे बीना, ये क्या बोल रही हो? मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। अरे बीना से क्या बोल रहे हो? मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। कोई जरूरत नहीं फकीरों वाली हरकत करने की। मैं क्या पर्दे कालीन भी नहीं ले सकता? पैसा बचाओ, तुम्हें वहां भी जरूरत होगी। वो झट बोली। हाँ, जब ही आप इतनी मोटी सोने की चेन पहने बैठी। बेगैरत, जरा तुझे शर्म लिहाज नहीं, माँ की चीजों पर नजर रखता है। मैं आपकी चीजों पर नजर नहीं रख रहा। बोलने का मकसद सिर्फ ये है कि मैंने 5 लाख भेजे थे। आप लोगों के पास इतने भी नहीं थे कि पर्दा और कालीन भी ले लेते। शहरयार को कोई बात ऐसी नाजायज भी नहीं थी कि जिससे नुक्ता एतराज ना उठाया जाए। शहरयार, अभी तेरी बीवी आई नहीं और उसके लिए फिक्र पहले होने लगी है। इसकी तैयारी हुई या नहीं? हसीन बेगम से बर्दाश्त ना हुआ तो फट पड़ी। मैं तो इसीलिए पूछ रहा हूँ कि ये कैसे खर्च करी। वो भी पीछे नहीं हटा। शहरयार, इस वक्त इन बातों को छोड़ो और खाना खा लो। नाजिया ने इन सब का ध्यान बटाने के लिए कहा। हाँ भाई, मुझे तो बहुत भूख लग रही। मीना हसीन बेगम के बेड से उतरी। यह रूमा कहाँ है? शहरयार ने पूछा। अंदर बच्चों के साथ, नाजिया ने बताया। बीना बाजी आप हबाब के घर चलते हैं। बीना बाजी आज हबाब के घर चलते हैं, शहरयार ने कहा। मैं भी चलूंगी। अरुमा भी ड्राइंग रूम में आ गई थी। आप हबाब के पास जाती रहा करें। जाती हूँ मगर कम, बीना ने कहा। खाने वगैरह से फारिग होने के बाद शहरयार बच्चों के पास बैठ गया, क्योंकि उसे अपने भतीजे के पास बैठने का मौका कम ही मिलता था। शहरयार मामू, हबाब के घर मैं भी चलूंगी, अरुमा ने पूछा। हाँ चलो। नहीं, रहने दो, बीना ने झट मना किया। अम्मी को मैं जानती, अपना स्कोप खराब होने की जो पड़ी रहती है। अरुमा तो एक मुंह फटती, सारी उसमें बाप वाली खसलत है। वो भी मुझसे ऐसे ही बात करता था, बीना ने गुस्से में कहा। वो आपकी हरकतों की वजह से ही कहते होंगे, अरुमा ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया। अरुमा, बुरी बात है। शहरयार ने खासी संजीदगी से उसे संदेश की थी। ये औकात है औलाद, मुझे बातें मारती है, और मैं अपनी जवानी इनको पालने में गुजार दी। ये अपनी माँ को ऐसे बोलते हैं? मीना रूहानसी हो गई। कमौन बीना बाजी, ये नासमझ बच्ची है। शहरयार गोया हुआ। ऐसी भी नासमझ नहीं है, हर वक्त अपनी माँ की बेइज्जती करती है। वो आज बाकायदा रोने लगी थी और उम्मा जुज़्बज़ हो गई। वो तो अपने अंदर का गुस्सा निकालती थी, वो बीना की अदम बेतौजी की वजह से तल्ख और तर्श हो गई थी। शहरयार को आज वाकई बीना पर बहुत तरस आने लगा, और वो रोई भी तो थी। अम्मी, ये लोग तो लगता है यहाँ चिपकने के लिए आती हैं। आदम को बहुत गुस्सा आ रहा था। रिजवाना किचन में थी, शहरयार और बीना मिलने आए थे। उनके लिए चाय वगैरह बनाने आई थी। हबाब को उन्होंने उठने नहीं दिया था। मामी लाइए, मैं कुछ काम करवा दूँ। नवीन ने अपनी खिदमात पेश की। नहीं, तुम आराम से बैठो, आराम करने आई। आदम ने उसे देखते सुलगते तंज किया था। आदम, मैं आपसे बात नहीं कर रही। नवीन वैसे भी उन लड़कों के मुंह नहीं लगती थी। वो तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। वो तो रास्ता उसे इतनी सुनाती, मजबूरन आना पड़ता, जबकि उसकी पढ़ाई भी इतनी डिस्टर्ब होती थी। अम्मी से भी क्यों कह रही हो? तुम्हें और कोई काम नहीं होता जो यहाँ पड़ी रहती? आदम, क्या बदतमीजी है, दिमाग तो दुरुस्त है। रिजवाना नाश्ते की ट्रे तैयार कर चुकी थी। मामी देखिए, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। यहाँ तो अम्मी मुझे ज़बरदस्ती लेकर आती हैं, जबकि मेरी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती है। उसने बुरा मानने के साथ तफसील से वजाहत दी। आदम उसे तंजिया और फरमाइशी निगाहों से तमस्खुर लेते देखने लगा। लगता तो नहीं कि तुम्हारी पढ़ाई से कोई लगाव भी है। आदम, तुम चुप करो और जाओ यहाँ से, उन्होंने उसे डांट दिया था। नवीन जुज़बुज़ खामोश खड़ी थी। रिजवाना ने उसे बगौर देखा। बेटा, तुम इसकी बातों का बुरा नहीं मानना, ज़रा मिजाज का तेज़ है, इसलिए चिड़चिड़ा हो गया है। हर वक्त काम में मसरूफ जो रहता है, उन्होंने कहा।
اچھا تم ایسا کرو، یہ چائے کے کپوں کی ٹرے تم لے کر چلو۔ نوین ان کے ساتھ ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی۔ حباب نے انہیں دیکھا تو نگاہوں میں ناگواری تھی۔ ارے بیٹھ جاؤ، رضوانہ نے نوین کو ٹرے لے جاتے دیکھا۔ مامی مجھے امی بلا رہی ہیں، وہ بہانہ بنا کر چلی گئی، یا پھر اس نے حباب کی نگاہوں میں ناگواریت دیکھ لی تھی۔ بیٹا کتنے دن کی چھٹی پر آئے ہو؟ اس دفعہ تو 3 ماہ کی چھٹی پر آیا ہوں، شہریار نے رضوانہ کو بتایا۔ آپ کے گھر کوئی آیا ہوا ہے؟ مینا نے جیسے نوین کی آمد پر استفسار کیا۔ انہیں اندازہ تو ہو گیا تھا کہ رضوانہ کی نند اپنی بیٹیوں کے ساتھ آئی ہے۔ مینا باجی کیسی باتیں کر رہی ہیں، ان کا گھر ہے، کوئی بھی آئے۔ شہریار کو ان کا یوں پوچھنا اچھا نہیں لگا تھا۔ شہریار ایسی کوئی بات نہیں، زمران نے جھٹ کہا۔ ون کی پھپھو آئی ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، رضوانہ نے بتایا تھا۔ حباب ان کے سامنے لوازمات رکھنے لگی تھی، گفتگو کے ساتھ چائے وغیرہ چل رہی تھی۔ تم ان لڑکیوں پر نظر رکھا کرو، بینا نے سرگوشی میں حباب کو گویا نصیحت کی۔ حباب سنبھل گئی کیونکہ زمران کی توجہ اسی جانب تھی۔ شہریار نے پھر کچھ دیر میں جانے کی اجازت لی تھی۔ زمران کچھ دن کے لیے میری بھانجی کو رہنے بھیج دو، شہریار نے کہا۔ میری طرف سے تو پابندی نہیں ہے، اس نے خوش دلی سے کہا۔ حباب کل آ جاؤ، شہریار نے کہا۔ شہریار ماموں کچھ دن بعد آؤں گی، وہ راستہ جب تک وہ جانے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور وہ اپنے شوہر پر کسی اور لڑکی کی نگاہ اور توجہ برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوکے، وہ بولا تھا۔ ان کے جانے کے بعد کچن سمیٹا نوشین اور کرن ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ البتہ نوین راشدہ سے الجھی ہوئی تھی۔ حباب کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس بات پر برہم ہو رہی تھی۔ مجھے آئندہ آپ ساتھ لے کر نہیں آئے گا۔ نوین کو آج آدم کی باتیں بہت بری لگی تھیں اور حباب کی ناگواری تھی۔ زیادہ میرا دماغ مت کھاؤ، آدم نے جاتے جاتے رک کر سنا۔ نوین اور راشدہ کے سامنے کھڑی، میں آئندہ نہیں آؤں گی اور آپ بھی۔ اوہو، آج محترمہ کو برا لگ گیا۔ آدم کو خوشی ہوئی، کسی طرح تو اسے احساس ہوا کہ یہاں آ کر غلطی کرتی۔ اور سناؤ، تمہارا مسئلہ حل ہوا؟ اشر نے پوچھا تھا۔ مسئلہ تو وہی کا وہی ہے، خوشنما نے صاف انکار کر دیا۔ تم اشتہار دے دو نیوز پیپر میں۔ وہ تو میں نے دے دیا ہے، ہر بندے کو نئی طریقے سے سمجھانا یار بہت مشکل کام ہے۔ ہیشم واقعی بہت پریشان لگ رہا تھا۔ لگتا ہے تم بھابھی کو ہی رکھنا چاہتے ہو۔ نہیں یار، میں اب خود سے نہیں چاہتا کہ آفس میں، کیونکہ وہ میری بیوی ہے۔ اسے جیسے سمجھ آ گیا تھا کہ خوشنما کو آفس میں لانا ٹھیک نہیں۔ آفس کے تمام سٹاف غلط سوچوں سے ان دونوں کو دیکھیں گے، یہ مناسب نہیں تھا۔ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اشر نے کہا، مگر یار میرا بہت لاس ہو رہا ہے، کیا کروں؟ بھابھی سے کہو وہ کچھ ہیلپ تو کر ہی دیں گی۔ اس نے ہیشم کو دیکھا جو ٹیبلٹ میں لگا ہوا تھا۔ یار میں اسے آفس کی بات کرنا نہیں چاہتا، وہ پچھلی بحث اور لڑائی کب بھولا تھا۔ خوشنما نے صاف انکار کر دیا تھا۔ خیر بھابھی تمہارا کچھ تو خیال کریں گی، تم دوبارہ بات کرو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جب تمہارے آفس میں کام کرتی تھی تب ویسے ہی تیکھی تھی؟ ہاں، وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی، زیادہ کسی سے بات چیت نہیں کرتی تھی، بلکہ زیادہ تر اپنا چہرہ صاف بنائے رکھتی تھی۔ اشر نے خوشنما کو بہت دفعہ چیک کیا تھا، وہ کسی بھی سٹاف ممبر کو فری نہیں کرتی تھی اور نہ ہی بلا ضرورت بات کرتی تھی۔ جب میرے پاس جاب کرتی تو وہ ایسے ہی تھی، ہیشم نے کہا۔ اشر نے پھر اسے پرسوچ دیکھا تھا۔ تمہاری کہیں بات وغیرہ چلی؟ ہیشم نے بات پلٹ دی تھی۔ بات وغیرہ؟ یار میرے شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ اشر اپنے بڑے بھائی کی وجہ سے بہت بددل ہو گیا تھا۔ وہ شادی کے بعد بیوی کے کہنے پر الگ ہو گئے تھے اور ابھی تک ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ اشر کی ماں کو اتنا دلی صدمہ ہوا کہ اس نے اتنی مشکلوں سے انہیں سنبھالا تھا۔ کیوں اکیلے زندگی گزارنی ہے؟ آنٹی کا خیال کرو، وہ کتنی بیمار رہنے لگی، کوئی تو ان کی دیکھ بھال کے لیے ہو۔ ضروری ہے میری شادی ہونے سے ان کی بیماری ختم ہو جائے، اشر نے تمسخر اڑاتے کہا تھا۔ تمہاری بیوی آئے گی تو ان کی تنہائی بھی دور ہو جائے گی، ہیشم نے جواب میں کہا تھا۔ اصغر بھائی کی شادی امی نے اتنے ارمانوں سے کی تھی، کیا ہوا؟ بیوی نے آتے ہی تیرا میرا شروع کر دیا اور ڈیڈی کی پراپرٹی میں سے حصہ مانگ لیا۔ ڈیڈی نے پراپرٹی اسی لیے بنائی تھی کہ ہم دونوں بھائی الگ ہو جائیں۔ وہ بولتے بولتے افسردہ ہو گیا۔ ضروری ہے تمہاری بیوی بھی ایسی ہی ہو؟ ضروری نہیں کہ میری بیوی اچھی ہو، وہ ترکی بترکی گویا ہو۔ اشر آنٹی کا خیال کرو، میں انہی کا خیال کر رہا ہوں، کیونکہ اگر بیوی آ گئی اور اس نے بھی وہی سب کچھ کیا تو میری ماں برداشت نہیں کر سکے گی۔ تم خود میں اتنی کوالٹیز رکھنا کہ بیوی کو اپنے کہنے پر چلانا۔ فرض کرو اپنے کہنے پر چلائے تو سوائے لڑائی جھگڑے کے کچھ نہیں ہوگا، اور پھر امی کہیں گی جو کہتی ہے اس کی بات مان لو۔ ہیشم میں ایسا نہیں کہنا چاہتا۔ اشر کی نگاہوں میں ہر وقت رمنا رہتی تھی، وہ چاہ کر بھی تمنا نہیں کر رہا تھا۔ اگر میں تمہاری بہت اچھی لڑکی سے شادی کروا دوں؟ ہیشم کے دماغ میں جوہم تھی، کیونکہ اس کو جوہم اشر کے مناسب لگ رہی تھی۔ ایک اچھی لڑکی تو میرے ذہن میں بھی ہے، وہ بھی جھٹ بولا۔ تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں ہیشم، میں بہت ڈر گیا ہوں۔
اشر یہ تم خود پر ظلم کر رہے ہو، اگر کوئی لڑکی ہے تو گھر بساؤ۔ نہیں یار یہ ممکن نہیں۔ وہ کپوں میں چائے نکالنے لگا۔ اشر شاید اسی لیے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا کہ رمنا سے اس کی شادی ممکن نہیں، اور وہ رمنا کے علاوہ کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی اور دل میں جگہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہیشم نے پھر اسے کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ آیا بیٹھا تھا اور حسنہ کی طلبی ہو رہی تھی۔ ابھی وہ نہا دھو کر لیٹی تھی، نیند بھی بہت آ رہی تھی، مگر نسرین کے بلاوے پر اسے اٹھنا پڑا۔ بھابھی کو بھی چین نہیں ہے۔ رفت کو جتنے دن حسنہ کی شادی قریب آ رہے تھے افسردگی ہو رہی تھی۔ ماما مجھے تو جانا پڑے گا۔ گیلے بالوں کو جوڑے میں لپیٹ کر لائٹ پرپل دھاگوں کی کڑھائی کا 3 پیس سوٹ اس کا سرخ اور سفید چہرہ دمک رہا تھا۔ پھر بھی تمہیں تھوڑا آرام تو کرنے دیں۔ اب کیا آرام، زندگی میں بھی ہلچل مچانے والا آ تو گیا۔ اس کا اشارہ شہریار کی طرف تھا۔ جلدی جلدی دوپٹہ شانوں پر سمیٹ کر اڑا، اور دوپٹہ اڑنے سے نہ جانے کیوں اتنی الجھن ہوتی تھی۔ بڑی جلدی آ گئی۔ نسرین کی تنقیدی آواز پر وہ خفیف سی ہو گئی۔ میں نہا رہی تھی، اس نے عذر پیش کیا۔ شہریار نے اسے بغور دیکھا، دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا۔ آج تو حسین بیگم بھی آئی ہوئی تھی۔ حسنہ نے گڑبڑا کر انہیں جھٹ سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ خاصی دبلی ہو گئی، کیا کھانے کو نہیں دیا تھا تم نے اسے؟ سلام کے جواب کے بعد دوسری بات کر دی۔ اماں اتنی بھی دبلی نہیں ہوئی، شہریار تو اس کی بے عزتی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ لگتا ہے آپ کی نظر کمزور ہو گئی ہے، جو دھندلا نظر آتا ہے۔ آئے ہائے نسرین، کیسے بھاڑ کی طرح بولی ہے یہ لڑکی۔ حسین بیگم کو اس کی بات ناگوار گزری تو پھر تنقیدی نگاہ پہ ڈالی تھی۔ حسنہ کو ذرا شرم لحاظ نہیں۔ پھپھو اس میں اس کی غلطی نہیں ہے، شہریار نے مداخلت کی تھی۔ ہاں میری تربیت ہی کچھ ایسی ہو گئی۔ وہ دانت پیسنے لگی۔ نسرین کو تو غصہ آنے لگا، اس کے سامنے بول رہی تھی۔ جاؤ اندر کچھ بنا کر لے آؤ۔ وہ نسرین کے حکم پر جلتی کرستی کچن میں آ گئی تھی۔ شہریار اسے کتنے ماہ بعد دیکھ رہا تھا۔ وہ خاصی اسمارٹ، زیادہ خوبصورت اور دلکش ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں آ گئے میرا سکون غارت کرنے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے لوازمات کی ٹرے تیار کر رہی تھی۔ زور سے بولا کرو۔ وہ پتہ نہیں کیسے یہاں آ گیا تھا۔ حسنہ تو گڑبڑا گئی۔ آپ؟ اسے شہریار کو دیکھ کر گھبراہٹ ہوئی۔ کتنے دن میں خود کو کم کیا ہے؟ مجھے خود کو کم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے میرا جینا دوبھر کیا ہوا ہے، ظاہر ہے کم تو ہو جاؤں گی۔ وہ خود کو مصروف ظاہر کر رہی تھی۔ بلیک پینٹ اور بلو شرٹ میں وہ ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ کچھ کھانا بنانے بھی سیکھے یا نہیں؟ نہیں سیکھے، وہ جھٹ تنک کر بولی۔ شہریار کے لب مسکرانے لگے۔ وہ اس کا غصے میں بل کھاتا سب سمجھ رہا تھا، کیسے وہ اس سے ہر دفعہ شادی سے انکار کرتی تھی اور اب کیسے وہ اس کی بنا دی گئی تھی۔ شہریار کچھ حساب تو بے باک کرنا چاہتا تھا۔ چلو چند دن ہیں، سیکھ لو۔ ایسا کریں کہ کسی کھانے بنانے والی کی بیٹی سے شادی کر لیں۔ میں نے اجازت دی۔ واقعی تم لڑکیاں بہت بیوقوف ہوتی ہو، جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتی۔ اس نے چپس اٹھا کر کھانے شروع کر دیے۔ مجھ سے الٹی سیدھی بکواس نہیں کیا کریں، جس کام سے آتی ہیں وہ کام کریں اور جائیں۔ وہ ٹرے لے کر کچن سے نکل گئی تھی۔ مجھ سے اس ٹیون میں بات کرنے کی کبھی غلطی نہ کرنا۔ تمہارا شوہر ہوں، کوئی ایرا غیرا نہیں۔ میں نہیں، اماں کام سے آئی ہیں، میں تو انہیں چھوڑنے آیا تھا۔ وہ بھی کچن سے نکلا۔ اماں میں جا رہا ہوں، واپسی پر لیتا چلوں گا۔ وہ رکا نہیں، یہ جا وہ جا ہو گیا۔ نسرین اسے روکتی رہ گئی تھی۔ حسنہ اس کے غصے سے اچھی طرح واقف ہو گئی تھی۔ وہ بدلہ ضرور نکالے گا۔ اس دفعہ تو کچھ زیادہ ہی بری لگی تھی۔ وہ ان سب کو جلد ہی زبردستی لے کر آ گئی تھی۔ نوشین کے تو دل و دماغ میں حسد، جلن اور بدلہ سوار تھا۔ وہ کسی طرح بھی حباب کا گھر خراب کرنا چاہتی تھی۔ ارادے تو راشدہ کے بھی یہی تھے، اسی لیے وہی نوشین کو چڑھاتی رہتی تھی۔ آدم کی بے عزتی وہ بھولی نہیں تھی۔ وہ تو اپنا حق ہی نہیں سمجھتی کہ محبت کر سکے۔ اسے محبت ہوئی بھی تو آدم سے، جو اگر اسے پتہ چل جائے تو اسے جان سے ہی مار دے۔ ہر دفعہ وہ آدم کے دیدار کی وجہ سے ہی چلی جاتی تھی۔ امی آپ ماموں کو بولیں کہ وہ اپنے گھر چلے جائیں۔ نوین راشدہ کے ساتھ سبزی بنوا رہی تھی۔ اسے ہی کچن کے کاموں سے دلچسپی رہی تھی۔ وہی اکثر کھانا بنا لیتی تھی۔ نوشین کے سوائے میک اپ، فیشن اور کے کچھ خیال نہیں رہتا تھا۔ یہ تمہارے دماغ میں بیٹھے بیٹھے کیسے آ گیا؟ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ ان کا گھر بار موجود ہے، انہیں اپنی بیوی اور بیٹوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ نوین آج پہلی دفعہ سمجھداری سے بولی تھی، مگر راشدہ کو جیسے رضوانہ سے بدلے کی ہی پڑی رہتی تھی، اسی لیے جان کر بھائی کو رکھے ہوئے تھی۔ زیادہ اماں بننے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بدستور پالک کو کاٹنا شروع کر دیا۔ میں جو کہہ رہی ہوں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ بھابھی نے کبھی بھیا کا خیال نہیں رکھا، ویسے افسردگی اور دکھ سے گویا ہوئی جیسے یہ سچ ہی ہو۔ امی، ماموں نے کبھی مامی کا خیال نہیں رکھا، اگر وہ خیال رکھتے تو یوں اپنی ذمہ داریوں سے بچ کر یہاں نہ رہتے۔
بہت بڑوں والی زبان آ گئی ہے، بہت خیال آ رہا ہے تجھے اپنی مامی کا۔ وہ تو غصے سے تنک گئی تھی۔ میں سچ کہہ رہی، اور جو سچ ہے وہ آپ بھی جانتی۔ اس نے جو سبزی گلی سڑی تھی اسے شاپر میں بھرنا شروع کر دیا۔ جو سچ ہے وہ تمہیں بھی نہیں پتا، اور ہاں، خبردار، بھیا کے سامنے کچھ بکنے کی ضرورت نہیں۔ عتیق احمد کے سامنے کچھ بکنے کی نوبت ہی نہیں آئی، انہوں نے سن لیا تھا۔ ان کے قدم اپنے کمرے کی طرف اٹھ گئے تھے۔ پتہ نہیں کیسی بیٹی، ماں کا ساتھ دینا چاہیے، ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ میری نوشین کا حق مار کر بھابھی نے کیسے پرائے خاندان کی بہو زمران کے لیے منتخب کر لی۔ اپنی بہن کا تجھے ذرا خیال نہیں؟ وہ تیز لہجے میں آ گئی تھی۔ بچوں خود زمران بھائی کے پیچھے لگی ہیں، انہوں نے کبھی بچوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ الٹا ان کے سسرال میں جو تماشا بچوں نے کیا تھا اس کے بعد تو وہ کسی کی بھی پسندیدہ نہیں رہی ہوں گی۔ بک بک بند کرو اور جاؤ یہاں سے، انہوں نے لاجواب ہو کر اسے ڈانٹ دیا تھا۔ امی آپ پر بچوں ٹھیک نہیں کر رہی، بچوں تو الٹے سیدھے انڈین ڈرامے دیکھ دیکھ کر ان جیسی بنتی جا رہی ہیں، ولن جیسی۔ نوی نے تہیہ کر لیا تھا اپنی ماں اور بہن کو صحیح راستے پر لا کر چھوڑے گی، اور ماموں کو اپنی غلطی کا احساس کروا کر چھوڑے گی۔ وہ مامی اور ان بیٹیوں کی نظروں میں اچھی تو نہیں تو بری بھی نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ مامی اور ان کے بیٹوں کی نظر میں اچھی نہیں تو بری بھی نہیں بننا چاہتی تھی۔ زری اور کرن، نوشین کدھر ہے؟ انہوں نے آوازیں دینا شروع کر دیں۔ بچوں سو رہی ہیں اور کرن رسالہ پڑھ رہی تھی۔ اس نے خود تفصیل دی۔ لائیے میں سبزی چڑھا دوں گی۔ وہ ساری چیزیں اٹھا کر کچن میں لے جانے لگی۔ راشدہ کا موڈ خراب تو ہو ہی گیا تھا، وہ وہیں کارپٹ پر کشن رکھ کر لیٹ گئی۔ نوین کو کبھی کبھی ان سب کی بڑی فکر ہوتی تھی جو آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ کاش امی اور بچوں کو عقل آ جائے، وہ کسی کا گھر خراب کر کے بہت برا کریں گی۔ کچھ تو ایسا کرنا ہوگا کہ اس کی امی اور بہن اپنے ارادوں سے باز آ جائیں۔ ادھر عتیق احمد ایک لمحے کے لیے گہری سوچ میں غرق ہو گئے۔ وہ تو ابھی تک آنکھیں بند کیے پڑے تھے، کتنے عرصے سے وہ اپنی بہن کے گھر پڑے تھے۔ کتنی دفعہ زمران نے ان سے کہا کہ وہ گھر آ کر رہیں، مگر ان کی انا ایسا کرنے سے روکے ہوئی تھی۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ رضوانہ ان کا مذاق اڑائے گی، کیونکہ ہر سرد و گرم میں وہ اپنی ذمہ داریوں سے دور رہ کر بیوی اور بچوں سے دور ہی رہے تھے۔ پھر رضوانہ کے میکے والوں میں صرف اس کے بھائی ہی تھے جنہوں نے ان کا بہت ساتھ دیا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ اتنے امپلائیز کے انٹرویو کر رہا تھا، ابھی تک اسے کوئی بھی ٹھیک نہیں لگی تھی۔ دودھ کا کنگ سائز مگ اس نے ہیشم کے رائٹ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ کپ رکھا ہے، پی لے۔ وہ بھی لیٹنے کا قصد کرنے لگی۔ ہیشم نے اس کو دیکھا جو ابھی تک اس سے لا تعلق تھی، مگر کچھ کام اس کے کرنے لگی تھی، جبکہ ہیشم نے اس کے لیے ماسی رکھ دی تھی تاکہ اس کا ہاتھ بٹا سکے۔ خوشنما، بہت ڈسٹرب کام آفس کا اتنا ہے اور کوئی بھی ایسی نہیں جو تمہاری طرح کام سمجھ سکے۔ وہ کروٹ لے کر لیٹ گئی تھی۔ ارے میں بات کر رہا ہوں، تم کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ ہیشم اس کے قریب آ گیا۔ وہ تو گھبرا گئی۔ 2 ماہ کے عرصے میں ہیشم کی یہ خود ساختہ حرکت تھی۔ پیچھے ہٹیے۔ دونوں کا چہرہ اتنا قریب تھا کہ خوشنما کو ڈر ہی لگا۔ اگر ہیشم نے زبردستی کر لی تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ اگر نہیں ہو تو؟ اس نے خوشنما کی گہری فضوں خیز آنکھوں میں دیکھا اور پھر ہاتھ رینگتے رینگتے خوشنما کی پشت کے نیچے چلے گئے تھے۔ وہ اس کے اور قریب آ گئی تھی۔ پلیز، مجھے یہ بے تکلفی پسند نہیں۔ اس نے منہ ہی پھیر لیا تھا۔ میاں بیوی میں کتنی ہی لاتعلقی ہو، یہ بے تکلفی پھر بھی ہو جاتی۔ وہ مسکرایا تھا۔ خوشنما اس کی آنکھوں میں جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مارتا دیکھ رہی تھی۔ آپ نے ایسا کچھ نہیں رکھا کہ ہماری بے تکلفی ہو۔ وہ خود کو چڑھانے لگی تھی۔ خوشنما، تم مجھے اتنا بے عزت کرتی ہو، میں برداشت نہیں کرتا۔ آپ کے گھر والے بھی تو میری بے عزتی کر کے حساب برابر کر دیتے۔ اسے نزت مامی کا رویہ کب برداشت ہوتا تھا؟ وہ ہمیشہ حقارت لیے اسے نظر آتی تھی۔ تم سے کوئی کچھ کہتا ہے؟ مجھے پتا ہے نزت مامی ہی تم سے بے رکھتی ہیں۔ ہیشم سمجھتا تھا۔ تم فکر نہیں کرو، ہم اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو جائیں گے۔ ہیشم تو بضد تھا یہاں سے جانے کے لیے، مگر مرتضیٰ علی اسے جانے نہیں دے رہے تھے۔ کسی کے ایسے رویے سے کیا ہم یہاں رہنا چھوڑ دیں گے؟ خوشنما نے کہا۔ تم خود ہی تو کہہ رہی۔ ہیشم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں یہاں سے جانے کو نہیں کہہ رہی۔ وہ ہیشم کی باتوں میں لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تم خود ہی تو کہہ رہی ہو کہ میرے گھر والے تمہاری بے عزتی کرتے ہیں۔ میں تو آپ کو بتا رہی تھی۔ وہ بھی بیٹھ گئی۔ دیکھو خوشنما، بڑی مامی مزاج کی ایسی ہی ہیں، ورنہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ اسے مامی کی محبتوں بھرا انداز نہیں بھولا تھا، مگر وہ یہی سمجھتا تھا کہ وہ اسے سچا پیار کرتی، مگر وہ تو اپنی بیٹی کے لیے دیکھتی تھی اسے۔ پیار تو اس وقت ختم ہو گیا جب آپ نے ان کے ارمانوں کا خون کیا۔ خوشنما تو صاف گو تھی، اسے بناوٹی لوگ بہت برے لگتے تھے۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ وہ خود بہت الجھا اور بکھرا ہو گیا تھا۔ خوشنما، پلیز مجھے کچھ دیر کے لیے اپنی غربت دے دو، میں بہت ڈسٹرب ہوں۔ جی؟ وہ تو چل گئی تھی۔ میرا مطلب ہے
مجھ سے میری دلجوئی کرو۔ مسٹر ہیشم، میں ایسا بالکل نہیں کروں گی۔ آپ نے میرے ساتھ اور میرے ماں باپ کے ساتھ بہت برا کیا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ وہ ایک دم سخت دل ہو گئی تھی۔ ہیشم نے دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ دیکھا۔ تم میری محبت کو ابھی بھی نہیں سمجھ سکی۔ آپ کبھی محبت کر ہی نہیں سکتے۔ وہ جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ خوشنما، اتنی بھی بے حس نہ بنو۔ وہ افسردگی سے گویا ہوا۔ میں بے حس ہی صحیح۔ وہ منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تم جتنی نفرت کر سکتی ہو کرو، مگر میں تم سے کبھی نفرت نہیں کروں گا۔ ایک دن اکتا جائیں گے اور چھوڑ دیں گے مجھے۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے ہی نکل گئی۔ ہیشم تو دونوں طرف سے مار کھا رہا تھا۔ کسے اپنے دل کا حال کہے، گھر بھی تو اب اجنبی لگنے لگا تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔